K4 منصوبہ ہر حکومت آ کر دعویٰ کرتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ نون لیگ نے بھی آنیاں جانیاں شروع کر دی ہیں. یہ نون لیگ اتنے عرصے سے یہ کہہ رہی ہے کہ K4 منصوبہ ہم بنائیں گے. 15 سال میں پیپلز پارٹی نے تو اس کو کام کیا نہیں. پھر نون لیگ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم کریں گے, پھر پی ٹی آئی نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم کریں گے. 200 ارب روپے کا بجٹ رکھتے ہیں, 15 ارب روپے سال میں دیتے ہیں, کہتے ہیں 2 سال میں مکمل ہو جائے گا. ابھی بھی وہ پروجیکٹ جو 650 ملین گیلن کا ہے 260 پہ کام ہو رہا ہے. 260 کے کام میں بھی 25% کام بھی نہیں ہوا. جھوٹ بولتے ہیں یہ سب, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے MQM. جھوٹ بولتے ہیں کراچی کے عوام کے ساتھ کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. جب پیسے نہیں دو گے تو بنے گا کیسے؟ جب K4 بنے گا نہیں, اور اس سے پہلے KB فیڈر سے K4 تک کے لیے آپ اس میں ریویمپنگ نہیں کریں گے, اس کو انہانس نہیں کریں گے, پھر یہاں اگر K4 بن جائے تو اس کی آگمنٹیشن پانی لانے کا نظام نہیں بنائیں گے, تو کیسے پانی آئے گا نلکوں میں؟ لیکن جتنا پانی ہوتا ہے وہ بھی ٹینکروں سے ملتا ہے, نلکوں سے نہیں ملتا. چند ہائیڈرنٹس کے اوپر کاروائی ہوئی رینجرز کے ذریعے سے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی تو پانی کی کنزمپشن اتنی کم ہے, اس کے باوجود شدید کرائسس ہے پانی کا. تو گرمیوں میں کیا حال ہوگا, اور اس دفعہ گرمیوں میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کوئی ایک پروجیکٹ بھی یہ ظالم لوگ 15 سال 20 سال سے حکمران, بلکہ میں تو کہتا ہوں 35-40 سال سے پیپلز پارٹی اور MQM کراچی کی قسمت کے فیصلے کر رہی ہے, اور کراچی کی قسمت تو انہوں نے برباد کر کے رکھی, اپنی قسمتیں ٹھیک کرتے رہے وقتی طور پر. ووٹ لو شاہ فیصل سے, ملیڑ سے, کورنگی سے, جائیدادیں بناؤ دبئی میں, امریکہ میں, لندن میں. عوام کے ووٹ اور عوام کے خون پسینے کی کمائی نچوڑو اور جا کر شو روم کھول لو دبئی میں, ملیشیا میں ہوٹل کھول لو, ایک دوسرے کو راکا ایجنٹ کہو, پھر مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. بس یہی ہے کراچی کے لوگوں کی قسمت. اب کراچی کے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے. تو یہ K4 منصوبہ, اس پر پیسے دے نہیں رہے, اور ہر دفعہ آ کر ایک دوسرے سے مل کر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کراچی کے لیے یہ ہونا چاہیے, اس کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے, اور فلاں ہونا چاہیے. وہ کیا کیوں نہیں ہے بھائی 40 سال میں آپ نے؟ وہی منجن پرانے کوٹا سسٹم, آخری کوٹا سسٹم پچھلی حکومت میں کابینہ میں بیٹھی ہوئی تھی MQM, اور ایک SRO کے ذریعے غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ ہو گیا. وزارت تو چھوڑ دیتے, کر بھی کیا رہے تھے وزارت میں؟ IT منسٹر تباہ تو کر دیا. اتنا بڑا پوٹینشیل IT کا ہے, 5 سال کراچی سے IT منسٹر MQM کے رہے, کچھ نہیں کر کے دیا, بیڑا غرق کر دیا. مزے کرو وزارتوں کے, گورنرشپ کے, اور کراچی کا بیڑا غرق کرو. کراچی کے لوگ بہت اچھی طرح سے ان سب لٹیروں کو جان گئے. تو پانی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, اور اب پیپلز پارٹی جس طرح سے براجمان ہے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ الگ سے پیرلل نظام چل رہا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق ان تمام محکموں کو نچلی سطح تک ڈیوالو ہونا چاہیے. یہ بات ہم نے جب چیف منسٹر جناب مقبول باقر صاحب سے کہی تو انہوں نے کہا ہم قانونی پہلو دیکھتے ہیں. ہم نے عرض کیا جسٹس صاحب آپ تو جسٹس رہے ہیں, آپ تو جج رہے ہیں, کہ آپ اس واضح, بالکل واضح طور پر یہ چیز موجود ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر ہو کہ نہ ہو, آپ امپلیمنٹ کروائیے. فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, آئین میں بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پورا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت, اگرچہ کراچی چیپٹر میں قبضہ میئر صاحب اس کے چیئرمین ہیں, لیکن نہ ٹاؤن, جس کا بنیادی کام ٹاؤن اور UC کا یہ ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کرے, پانی کا اور سیوریج کا انتظام کریں, یہ تینوں شعبے ٹاؤنز اور UCs کے پاس ڈائریکٹلی نہیں ہیں. بلکہ یہ کام ہو رہا ہے کہ ہے تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, لیکن اصل میں مقبول باقر صاحب پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن بنے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے کہنے پر وزارتوں کو تبدیل کر رہے ہیں, جیسے انہوں نے یونس ڈھاگا صاحب کی وزارت کے ساتھ کیا. پیپلز پارٹی کے منصوبے ان کے نزدیک بہت اہمیت رکھتے ہیں, چاہے اس میں کتنی بھی کرپشن ہو. اور روبوٹک سرجری کے نام پر جو فراڈ کیا جا رہا تھا سندھ کے عوام کے ساتھ, اس کو اگر ہیلتھ منسٹر نے روکا تو ان کو پریشانی ہوئی کہ پیپلز پارٹی کے منصوبے میں نہیں روک سکتا. میں حیران ہوں اتنا شریف النفس آدمی کیسے پیپلز پارٹی کے اتنا B ٹیم یا A ٹیم بن کر کام کر سکتا ہے. اور اس وقت بھی اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کرواتے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو, تو آپ میں اور پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے؟ اور اب بھی اس پورا نظام جہاں پر منتخب لوگ بھی ٹاؤن کے چیئرمین, UC چیئرمین موجود ہوں, اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے کوارڈینیٹر کے ذریعے سے کام چل رہا ہو,
تو پھر سسٹم تو کام کر رہا ہے اور سسٹم کے محافظ مقبول باقر صاحب بنے ہوئے ہیں. آپ کے بجٹ اپروو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب ہو گئے جا کے. مہینہ مہینہ تو آپ سائن کرنے میں لگاتے ہیں آپ کے سیکرٹری صاحب جو بلدیات کے ہیں, جس کے نتیجے میں عوام کے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہم اس چیلنج کو بھی قبول کرتے ہیں, اور ہمارے 2 ٹاؤن چیئرمین بھی یہاں پر موجود ہیں. تو مختلف چیزوں میں رکاوٹیں ڈالنا, میں ان کو بہرحال پھر بھی چیلنج دیتا ہوں کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں, عوام کے ساتھ ملیں اور ایکشن کریں. اگلے 6 مہینے میں جماعت اسلامی کے تحت جو ٹاؤنز ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ہر ممکن کوشش کر کے ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے, جو ہم سے ہو سکے کام کریں. لوگوں کو نظر آئیں گے, کام شروع ہم نے پہلے ہی کر دیا تھا, پارکس بن رہے ہیں. اسی طرح سے اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں. ہم ان سارے لوگوں کا مقابلہ کریں گے عوام کے ساتھ مل کر, یوتھ کے ساتھ مل کر. ہم رونا نہیں روئیں گے اب. اور اب یہ سمجھ لینا چاہیے حکومت کو کہ اگر زبردستی کام میں رکاوٹ ڈالی تو پھر انہیں بہت بڑے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ زبردستی مسلط نہ کریں لوگوں کو, رکاوٹیں نہیں ڈالیں. اب کراچی کے عوام متحمل نہیں ہو سکتے اس بات کے. اور میں ان ٹاؤن چیئرمین اور تمام منتخب چیئرمین کے ساتھ ہم قریب بھی ایک میڈیا بریفنگ بھی کروں گا, اور بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے قانونی کام میں, ڈیولپمنٹ کے کام میں اگر کسی قبضہ میئر نے اور کسی پیپلز پارٹی کی بی ٹیم چیف منسٹر نے یا ان کے جو ہے وہ سیکرٹری یا کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں. بہت ہو گئی ہے اب. ہم نہیں اس طرح سے لوگوں کو چھوڑ سکتے کہ یہ زبردستیاں ٹرانسفر کریں, پوسٹنگ کریں, ہمیں کام نہیں کرنے دیں. یہ نہیں ہوگا. اب رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا, اب مقابلہ کریں گے. اس لیے ہمارے کاموں میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے ذات کے لیے ایک پائی نہیں مانگتے. ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی کہے کہ مجھے 4 آنے چاہیے, 63 70% کرپشن چل رہی ہے بھائی. ایک ایک سٹی میں دیکھیں آپ, ایک پروجیکٹ, کلک کے پروجیکٹ دیکھیں آپ, کلک ورلڈ بینک کے پیسے, کلک ایک ادارے ایک پروجیکٹ بنایا, اس کے تحت پیچ ورکنگ, اس کے تحت پروجیکٹ 70% 60% اس میں کرپشن ہے. مٹیریل لگ نہیں رہا. کانٹریکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اتنے پیسے پہلے ہی دینے پڑ جاتے ہیں, تو ہم کیا لگائیں, گنجی جو ہے وہ کیا نہائے گی اور کیا نچوڑے گی, کیا کرے وہ. اور اس کے بعد پھر مزید بھی اس کو بنانا ہوتا ہے صاحب. تو یہ کرپشن کا دھندا ابھی بھی چل رہا ہے, سسٹم ابھی بھی کام کر رہا ہے. آرمی چیف صاحب کہہ کر گئے کہ سسٹم پہ ہاتھ ڈالیں گے, سسٹم ابھی بھی کام کر رہا ہے. تو پھر کس کی بات کو ہم سمجھیں کہ صحیح ہے. اور یہ کتنے طاقتور ہیں سسٹم والے جو آج بھی ایس بی سی اے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی یہ سارے ٹھیکوں کا نظام ان کی مرضی سے چل رہا ہے. آج بھی کرپشن اربوں خربوں روپے کی اگر چل رہی ہے, آج بھی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. تو یہ کتنے طاقتور ہیں اور یہ کس کس سے ملے ہوئے ہیں اور کون کس کس کی سرپرستی کر رہا ہے. اب یہ سب بے نقاب ہوں گے. اس لیے یہ مسئلے لوگوں کے حل ہونے چاہیے. جماعت اسلامی آئندہ دنوں میں جہاں ہم ایک طرف اپنے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی اور ان کی مدد کے لیے بھی پوری موومنٹ لے کر پورے ملک میں چل رہے ہیں, وہ جاری رکھیں گے. آپ نے دیکھا امیر جماعت محترم, انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ پورے پاکستان میں لوگوں کو موبلائز کیا, بلکہ اپنی ذمہ داری ادا کی. انہوں نے ایران کا, ترکی کا, قطر کا دورہ کیا, حماس کی لیڈرشپ سے ملاقات کی, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جو ہمارا رول ہے ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عوام کا جو رول ہے وہ عوام کو ادا کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہماری یہ تحریک جاری رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پروجیکٹس کراچی کے عوام کی ریلیف کے لیے ہیں, بنو قابل پروجیکٹ ہے اور بہت ساری چیزیں وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے. اور یوتھ کیمپین ایک ہم شروع کر رہے ہیں, یوتھ ممبرشپ کیمپین, جس میں کراچی کے عوام, کراچی یوتھ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر, جماعت اسلامی یوتھ کے پلیٹ فارم پر اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے, والنٹیئر کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ یوتھ کا پوٹینشیل عوام کی بہبود میں لگنا چاہیے. ان کو ایسے ہی نہیں گھومنا چاہیے. اس شہر میں بہت پوٹینشیل ہے, یہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ہم اس یوتھ کو اس نظام کی نظر نہیں کر سکتے. ہم اپنے ساتھ لے کر انشاءاللہ پروڈکٹیو کاموں میں ان کو لے کر چلیں گے, امپاور کریں گے, ان کو پڑھائیں گے, ان کو کھیلوں میں مدد دیں گے. یہی یوتھ بڑی بڑی چیزیں مینج کرنے والے ہوں گے. اور انشاءاللہ امپاورنگ یوتھ کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا, ان کے لیے ایجوکیشن اور ہیلتھ کی فیسلٹی پیدا کرنا, اور ان کو اسپورٹس میں آگے بڑھانا, اور ان کو آئی ٹی میں آگے بڑھانا, اور خود ان کے ذریعے سے جوانوں کو پیروں کا استاد کر کہ
یہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ یوتھ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کے سارے لوگ کہ جو اس وقت قبضہ مافیا کی صورت میں موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے اس شہر کو اور اس صوبے کو اور اس ملک کے عوام کو نجات ملے گی۔